زور بازو یا زور دلائل یا اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنا مقدمہ کے حوالے سے نیب کی بات کی جائے تو نیب کی جانب سے صوبہ بلوچستان میں کرپشن کے خاتمے اور اس کے سدباب کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیب کا صرف یہ جو جنرل کنسیپٹ ہے کہ ہم صرف انفورسمنٹ اور پکڑ دکڑ کرتے ہیں، اس سے زیادہ امپارٹنٹ جو ہمارے دو اور ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ جنرلی عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک ہے اویئرنیس جو سب سے امپارٹنٹ ہے، اور اویئرنیس صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں یا سول سوسائٹی میں کرپشن کی جو اہمیت ہے یا کرپشن کیا چیز ہے یا کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، صرف یہ نہیں بتانا ہے، بلکہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے اسٹوڈنٹس کے اسکول اور کالج لیول سے، اور اس لیول پہ ہم نے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز اسٹیبلش کر دی ہے۔ اور جیسے میڈم بروجا نے بتایا کہ اس وقت پہلے ہمارے وقت میں بھی پراپر سبجیکٹ کورس کا ایک حصہ ہوتا تھا، اور سرٹیفکیٹ یا ڈگری کے ساتھ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا تھا۔ تو ہم اس چیز کا کہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے وہ جو کریکٹرز والا بات تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم نے اس لیول پہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ ہم مختلف سیمینارز، لیکچرز وغیرہ ورکشاپ بھی ارینج کر رہے ہیں، تاکہ مختلف ایکسپرٹس کی سجیشن آ جائے کہ ہم اس چیز کو کس طرح امپلیمنٹ کر لیں کہ معاشرے سے ختم تو ہم نہیں کر سکتے لیکن منیمائز کر سکتے ہیں کہ کس لیول تک اس کو منیمم کر دیں اور پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر کر دیں۔ اس کے علاوہ پریونشن ہمارا ایک دوسرا ایریا ہے، اور فرام دا ویری اسٹارٹ ہم اس ایریا میں کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ انفورسمنٹ سے زیادہ اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگوں سارے اس صوبے کی بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے اسکیمز آ گئے، اور جس ڈپارٹمنٹ کے بہت زیادہ اسکیمز آنے شروع ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے پریونشن کمیٹی بنا دی ہے، اس میں ایکسپرٹ آ گئے، اس ڈپارٹمنٹ کے اپنے نمائندے آ گئے، اور ایک فائنل ریکمنڈیشن بنا کے ہماری جو انڈر انیو اس میں ایک پروویژن موجود ہے کہ چیئرمین کے اپروول کے بعد ہم اس کو کنسرن گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کو دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس کو کیبنٹ سے اپروو کر کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں دو ایریاز میں، اگر آپ کو یاد ہے کہ 2013-14 بلکہ 2003-4 سے ہر سال 15 میں ہم نے جو پریونشن کمیٹی کے ذریعے سے ویٹ کی پروکیورمنٹ کو اس کو اسٹریم لائن کر دیا گیا، اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، تو تقریباً 3-4 سال مسلسل اس پروکیورمنٹ کو صحیح طریقے سے گندم حاصل کیا گیا، اور کوئی بڑا اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر جو کرپٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ پھر اس میں سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پچھلے سال تھوڑی سی ایمرجنسی بھی آ گئی، حالات بھی ایسے بن گئے کہ جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ریونیو ریکارڈ میں جس بندے سے پروکیورمنٹ ہونا ہے اسی اونر سے پروکیورمنٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت سبسیڈائز ریٹس پہ پروکیورمنٹ ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سبسڈی بھی دیتے تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ گروورز کو انکریج کر لے۔ تو پچھلے سال کیبنٹ سے یہ ایک ڈیسیجن لیا، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے کہ فرد کی شرط کو ختم کر کے، لیکن پھر بھی اس کو مینٹین رکھا کہ چیک اسی گروور کے اس زمیندار کے نام پہ جائے گا۔ پچھلے سال کی پروکیورمنٹ کا ہم نے ڈیٹا لیا، تمام چیکس مڈل مین کے نام پہ گئے ہیں۔ ہم نے اس کیس کو انکوائری کی ہے، کیبنٹ ڈیسیجن کے اگینسٹ وائلیشن تھی، پھر ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو دوبارہ بھیج دیا کہ اس کو آپ انشور کر دیں فیوچر کے لیے۔ اب اگر ہم چاہتے تھے تو اس کو ہم انفورسمنٹ کے ذریعے سے ان لوگوں کو پکڑ بھی سکتے تھے، لیکن پچھلے سال تھوڑی سی جو ایمرجنسی کے حالات بن گئے تھے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو واپس بھیج دیا کہ اپنی جو کیبنٹ ڈیسیجن ہے، اور منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ از پارٹ آف دیٹ کیبنٹ ڈیسیجن، کہ اس کو فیوچر کے لیے پھر انشور کر دے کہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا ایریا جس میڈم نے بھی ذکر کیا ہے، میڈیسن کی پروکیورمنٹ، یہ ایک بڑا نیا یہاں پہ رہا کہ دو چیزیں ہوتی تھیں،
پروکیورمنٹ ایگزاربیٹنٹ ریٹس پہ ہوتی تھی کیونکہ درمیان میں بہت سارے مڈلز مین، مینوفیکچررز ڈائریکٹ نہیں آتے تھے، امپورٹر ڈائریکٹ نہیں آتے تھے، درمیان میں مڈل مین بڈ میں حصہ لیتے تھے. اور دو چیزیں، ایک تو ایگزاربیٹنٹ ریٹ ہوتا تھا، دوسری سب اسٹینڈرڈ میڈیسن. اور میرے خیال میں آپ سب لوگ اس کے گواہ ہوں گے کہ یہاں پہ ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹر صاحبان خود کہتے تھے کہ یہاں اسٹور سے میڈیسن نہیں لینا، باہر سے لینا، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ سب اسٹینڈرڈ ہے. تو پچھلے سال سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا اور الحمدللہ وتھ فل سپورٹ آف دی پروونشل گورنمنٹ ایک کمیٹی بن گئی ہے. میرے خیال میں سیکرٹری ہیلتھ صاحب اس وقت سیکرٹری فائنانس تھے، نور الحق بلوچ صاحب موجود ہے یا نہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن گئی جس میں پرانی جو ڈی جیز ریٹائرس تھے یا سیکرٹری صاحبان ریٹائرڈ تھے ان کی خدمات لی گئی ہے اور ایک پیپر بنا دی، ایک پالیسی بن گئی ہے. اور پروونشل گورنمنٹ نے اسی پالیسی کو بغیر کسی امینڈمنٹ کے اس کو اپروو کر دیا. اور ابھی اس سال کی جو پروکیورمنٹ ہو رہی ہے تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے. تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ہوگا کہ ایک تو کوالٹی میڈیسن انشور ہو گئی کیونکہ ڈائریکٹ مینوفیکچرز آ گئے، اور دوسری یہ کہ تقریباً 64% کم ریٹس پہ جو پچھلے سال پروکیورمنٹ ہوئی تھی اور اس سال جو پروکیورمنٹ، باوجود اس کے کہ ڈالر اپریسیشن ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دونوں سال کی پروکیورمنٹ کے کمپیریزن کر لے تو جو میڈیسن پچھلے سال پروکیور ہوئی ہے اور اس سال پروکیور ہو رہی ہے 64% کم ریٹ پہ پروکیور ہو رہی ہے. تو یہ الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، ہم نے صرف ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور ایک بات دکھا دیا کہ اس راستے پہ جائیں گے تو شاید سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، اور الحمدللہ اس میں کافی بہتری آئے گی. اس کے علاوہ ہم نے پی ایس ڈی پی پہ اپنی پریونشن کمیٹی کا کام شروع کر دیا اور اس کے سفارشات مرتب کر دیے ہیں. اے سی ایس صاحب یہاں پہ بیٹھے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پی ایس ڈی پی جو بہت امپارٹنٹ، ویسی بھی اس صوبے کا جو پی ایس ڈی پی ہے میرے خیال میں بہت کم اماؤنٹ ملتی ہے ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے، لیکن ہم اکثر کیسز دیکھتے ہیں کہ 2009-2010 کے پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوئے اور ابھی 2021 تک وہ پروجیکٹس چل رہے ہیں. 5 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے پروجیکٹ شروع کیا اور 200 کلومیٹر تک پہنچ گیا، اور ہر سال اس کے لیے ایک نامنل سی ایلوکیشن ہو رہی ہے. تو مجھے اگر کوئی ایسا بتا سکتے ہیں کہ 2010 والے ریٹس پہ وہ کنٹریکٹر آج بھی کام کر رہے، کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہوگی کہ وہ پیسے نکل رہے ہیں، یا تو سب اسٹینڈرڈ کام ہوگا یا بالکل ہوگا نہیں، لیکن گورنمنٹ سے ڈیولپمنٹ کے ہیڈ میں پیسے نکل رہے. تو پروونشل گورنمنٹ سے اگین میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو ریشنلائز کر دے. جو پروجیکٹ 3 سال سے پرانے ہیں اور روٹین کے پروجیکٹس ہے، کوئی میگا یا کمپلیکس قسم کا پروجیکٹ نہیں ہے، روٹین کی اسٹریٹ روڈز ہے، گاؤں کے مختلف روڈز ہے، اس کو اسی لیول پہ کمپلیٹ کر کے نئے پروجیکٹس بے شک لے آئے، لیکن ان پروجیکٹس کو کلوز کر دی کیونکہ اس پہ پیسہ ویسے نکل رہے، کام نہیں ہو رہا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے ذوب میں، قلعہ سیف اللہ میں، یہاں پہ کوئٹہ میں بھی، کہ انکمپلیٹ پروجیکٹ اسی طرح تھے، پیسے نکل گئے تھے. ہم نے انکوائری شروع کر دیا، ود ان 2-3 منتھس انہوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیا. ہم نے وہ کیس واپس گورنمنٹ کو ریفر کر دیا کہ پروجیکٹ تو ہم نے کمپلیٹ کرا دیا، فیوچر کے لیے اس چیز کو ٹھیک کر دے. تو میرے اگین ریکویسٹ ہے پروونشل گورنمنٹ سے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحبان سے، کہ کوشش کر لیں کہ سسٹم پہ کام کر لیں. نیب اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے یا کتنے لوگوں کو اریسٹ کریں گے، اور اس کا بھی رزلٹ ٹھیک ہے. انفورسمنٹ سے کہ جو اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی جو کہتے ہیں کہ کینسر کا علاج وہی سرجری ہے، تو وہ بھی کرتے کہ اگر اس سسٹم میں بھی پھر کوئی زیادہ بلیک شیٹس ایسے ہوتے کہ اس ٹھیک سسٹم میں بھی کوشش کرتے تو ان کا پھر پکڑنا حق بنتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں کافی ریکمنڈیشن پروونشل گورنمنٹ اور امپلیمنٹ بھی ہو گئی، اس کی نتائج بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. نیب نے پچھلے سال، کیونکہ یہ جو اینول ہمارا ایک اینٹی کرپشن ویک ہم اس کو آرگنائز کر رہے، اس سلسلے میں تقریباً 4 بلین سے زیادہ ان کیسز میں جو فائنلٹی اٹینڈ کیے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے، ابھی طاہر صاحب نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ مشکل اور لمبا چکر ہوتے، بہت زیادہ وٹنسز. ہمارے صرف یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ وائٹ کالر کرائم
جو کرپشن کا کرائم ہے یہ اتنا سمپل کرائم نہیں ہے جس طرح مرڈر کا کیس ہوتا ہے یا چوری کا کیس ہوتا ہے. یا اس میں آپ کو کیونکہ مس یوز آف اتھارٹی ہوتی ہے, ایک پروفیشنل بندے نے کرپشن کیا ہے, تو پروفیشنل بندے نے اگر کرپشن کیا ہے تو اس نے ایسی طریقے سے کی ہوگی کہ اس کا ایویڈنس چھوڑنا بہت کم کیسز میں ملتا ہے. تو ایک یہ کہ یہ اس میں انکوائری انویسٹیگیشن بھی اتنی جلدی مکمل نہیں ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ ایویڈنس آتا ہے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتے ہیں, اس کو کلیکٹ کرنا, ٹیمپرنگ اس کے اسٹیبلش کرنا, فارنزک کرنا, یہ تمام سٹیپس ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہے وہاں پہ بھی ہمارے جو ججز صاحبان آتے ہیں ان کا بھی بیک گراؤنڈ CRPC کا اور کرمنل کا ہوتا ہے. تقریباً سال تو لگتا ہے ان کو وائٹ کالر کیسز کو سمجھنے میں, اور پھر اس طرح اس میں ایویڈنس اپریشیٹ نہیں کر سکتے جس طرح باقی کیسز میں ہوتا ہے. تو یہ ایک مشکل کیس ہوتے ہیں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, تھرو آؤٹ دی ورلڈ جہاں پہ پوری ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہاں پہ بھی اس طرح مشکلات آتی ہے. ہمارے تو سب سے پہلی پرابلم یہ کہ ہمیں ڈاکیومنٹس اوریجنل نہیں ملتے ہیں, ڈاکیومنٹس غائب ہو جاتے ہیں. سیکٹری مائنز بیٹھے ہیں, کچھ ڈاکیومنٹس ریکارڈ ایک کیس میں غائب ہے جس پہ ہم نے کمیٹیاں بھی بنا دی, بڑی کوشش کی ہے, تقریباً 90 سے جتنے سیکٹری صاحبان رہے ہیں ان کی میٹنگ بھی کرا دی ہے, پھر بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس مسنگ ہے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں اس میں. وٹنس میں بھی یہی پرابلم ہے کہ جس ڈاکومنٹس کو کیونکہ CRPC کے حوالے سے وہ اس کو ٹرائل چلاتے ہیں کہ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کیا کس کے ذریعے سے کلیکٹ کیا اس کو ایز اے وٹنس آپ نے وہاں پہ شامل کرنا ہے. تو یہ کچھ پرابلمز ہے جو ہمارے ٹرائل میں بھی آ رہے ہیں, انکوائری انویسٹیگیشن میں بھی آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی اور جتنے منیمم وٹنس رکھ سکیں. بات آگے کنوکشن کی ہے. الحمدللہ شروع سے سنس انسیپشن ابھی تک ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 68% پلس ہے. ٹھیک ہے, آج کل تھوڑی سی ہو گئی, کچھ کنفیوژن ہے کہ جو امینڈمنٹس آ گئی ہے تھوڑی سی جوڈیشری کو, ہمارے پرازیکیوٹرز کو سمجھنے میں مشکلات آ رہی ہے. تو یہ مختلف ریزن ہوتے ہیں, لیکن ایکویٹل ڈزنٹ مین کہ وہ بندہ بھی گناہ تھا یا اس کا ہوتا. ٹھیک ہے, ایویڈنس اس طرح کا سامنے نہیں آیا کہ ٹرائل کورٹ اس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ کر سکتا. اس کے علاوہ جو پھر ہمارا کنوکشن ہے ٹرائل کورٹ سے تو کنوکشن ہو جاتی ہے, لیکن ہائی کورٹ, سپریم کورٹ ایسے ایسے کیسز ہے کہ 20 سال لگ گئے ہمارے سپریم کورٹ تک فائنلٹی اٹینڈ کرنے میں. تو یہ تمام مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں. اس کے علاوہ جو اکثر ہمارے پروونشل گورنمنٹ کی یا جو بیوروکریسی کا یا جنرل عوام کا بھی ایک پرسیپشن ہے نیب کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ اب نیب کے ڈر کی وجہ سے ڈیسیجن نہیں کرتے. میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ یہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں وہ اسی طرح ڈیسیجن کرتے ہیں, ان کی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر آیا ہے تو ایماندار افسر تھوڑی سی ڈرتے ہیں, اور ان کی ڈر صرف اس حد تک کیونکہ ایک کیس ہوتا ہے ڈیپینڈنٹلی, آپ اس پروکیورمنٹ پروسیس میں ضروری نہیں کہ سارے کے سارے کرپٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کچھ ایماندار افسر ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو ایگزامن کر کے تبھی ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آیا کون بندہ اس میں انوالو ہے اور کون نہیں ہے. جب تک ہم اس کو ایگزامن نہ کر لیں, ہم باقاعدہ اس کی جو سیلف ریسپیکٹ اس کا پورا خیال کرتے ہیں ہر ایک چیز کا, لیکن یہ ایک پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کی تھوڑی سی زحمت دینی پڑتی ہے. تو جو ایماندار افسران ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نیب کے ساتھ تعاون کر لیں اور اس چیز کو برا نہ سمجھیے. میں نے تو ایون اپنے ٹیمز کو یہ بھی بتایا کہ جو سینئر افسران ہیں, ایون زیادہ تر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, ان کو بلانے کے بجائے آپ ان کے پاس جائیں اور وہاں پہ ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیں. لیکن بدقسمتی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو MSD کا ہم نے ذکر کر دیا, اتنی سینئر لیول کے ڈاکٹر صاحبان ایک میڈیسن ایک ایکوپمنٹ کی وہ اپنی ریکویزیشن دے دیتے ہیں MSD کو کہ ہمارے لیے اس کو خرید لے, پروکیور کر لے. اس کے پروکیورمنٹ کے پروسیس میں وہ ڈاکٹر صاحب ٹرانسفر ہوتا ہے, دوسرا اس کی جگہ آتا ہے, وہ اس کو ریسیو ہی نہیں کرتا ہے. کروڑوں روپے کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ MSD میں ابھی بھی پڑے ہیں. کچھ تو ہم نے پچھلے سال کوشش کیے ہیں یہ جو ٹراما سینٹر میں اور باقی جگہوں پہ انسٹال کرا دیے. کروڑوں روپے کی مشینری پڑی تھی, کیوں انسٹال نہیں ہو رہے؟ وہ کمرہ ابھی تک نہیں بنا ہے. جس کمرے کو 7-8 لاکھ 10 لاکھ میں بننا تھا وہ پچھلی 3 سال سے نہیں بن رہا تھا.
اور وہ اکوپمنٹ کنٹینر میں پڑا تھا, اس کی وارنٹی اور سب کچھ ایکسپائر ہو گئی. پھر وہ ڈاکٹر صاحب نیا آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی تو اسپیسیفکیشن یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بدقسمت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس ڈاکٹر کا اس کمپنی کے ساتھ اپنا ایک سسٹم تھا, نیا ڈاکٹر آ گیا اس کا کسی دوسری کمپنی کے ساتھ ہے. تو اس چیز کو جو بالکل صحیح چیز ہے, ہم نے اس کو جو میڈیکل اس کو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے بھی اس کی اسپیسیفکیشن کے انسپیکشن بھی کرا دی. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے, لیکن پروفیسر صاحب اس کو وصول نہیں کر رہا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا انشور کر دیں انشاءاللہ. ابھی جو سسٹم بن گیا یہ تمام چیزیں اس میں سے نکل جائے گی, کیونکہ جو پروفیسر اپنی ڈیمانڈ دے گا ایم ایس اس کو انڈورس کرے گا, اور پھر ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ اس چیز کو جیسی ہی وہ اس کی پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کو وصول کر لے. ایک اور جو بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے پروکیورمنٹ کمیٹیز میں, اس میں ہر کمیٹی میں تقریباً فائنانس کا ایک ریپرزنٹیٹیو ضروری ہوتا ہے, اس پارٹ آف دی پروکیورمنٹ کمیٹی. اس طرح جو بھی پیپرا ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈپارٹمنٹ بھی 1-2 ممبرز ہوتے ہیں. جب ہم ان کو ایگزامن کرتے ہیں فائنانس والا کہتے ہیں نہیں میں تو صرف گیا ہوں وہاں پہ صرف بجٹ دیکھنے کے لیے, حالانکہ جو ان کی ٹی او آر میں کلیئر لکھے کہ پوری کمیٹی ہے, تمام سٹیپس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ نے فائنانس کی ریپرزنٹیٹیو نے وہاں پہ اگر بجٹ دیکھنا ہے تو بجٹ تو آلریڈی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بجٹ اس ہیڈ کا ہے, تبھی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے. جو ایکسٹرنل 2-3 ممبرز ہوتے ہیں ان کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, ہم نے تو کچھ پتہ نہیں, بس جا کے ہم نے دستخط کر دیے. تو گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر دے, اور جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے وہ اپنا رول صحیح پلے کر لے. ہر انڈیویجول جب اپنا رول صحیح پلے کرے گا انشاءاللہ کام سیدھا ہوگا, کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کے سب اس میں کرپٹ ہوتے ہیں, لیکن وہی ایک جو سسٹم کو مینیپولیٹ کرتا ہے وہ اس پہ حاوی آ جاتا ہے, باقی ممبرز وہاں پہ چائے شائے پی کے دستخط کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم سسٹم پہ کام کر دیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, منسٹر صاحب کا, تمام مہمان اسپیکرز کا, اور تمام